السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آئیے عید میلاد کے بارے میں ہم لوگ کچھ کلپ سنتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہم سن کر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ کلپس آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں جو میں نے بھی ابھی تک سنا نہیں ٹھیک سے، تو انشاءاللہ ہم سب مل کے سنتے ہیں اور سوچ وچار کر کے دیکھتے ہیں ان میں سے کون ہمیں صحیح لگتا ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے پیش کچھ اور کرتے، سناتے کچھ اور ہے دلیل، اور کام ہم کچھ اور کرتے ہیں، اس لیے ہم پھر دوبارہ اس کو سن کے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا نہیں جی آتے سنیا نے میلاد شروع کر چھڑیا ہے، پہلے تو تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کی معلومات میں بہت کمزوری ہے، بادام شدام کھاؤ، اپنا دماغ ٹھیک کرو، اور اگر آنکھیں کمزور ہیں تو بیٹا نظر چیک کرواؤ۔ میں آپ کو ایک وہ بات کرتا ہوں، پنجابی چاہتے ہیں پروں پچیت دی گل، جس کو کوئی انکار نہ کر سکے۔ دیکھیں یہ سنی وہابی بریلوی یہ جو مسئلے چھڑے ہیں نا، یہ تقریباً 150 سال سے ہیں۔ میں آپ کو 150 سال اور دیتا ہوں، آپ 300 سال پیچھے چلے جائیں، آج سے لے کر 300 سال تک کی کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے آپ نے۔ اس سے پیچھے جو 400 سال پرانی، 500 سال پرانی، 700 سال پرانی جتنے بزرگ ہیں نا اسلام کے، جن کو سکہ مانا جاتا ہے، ان کی کتابیں اٹھا لیں، اگر ان میں میلاد کا تذکرہ ہو اور اس وقت محافل ہوں تو میں سچا۔ اس نے کہا ہے نیا کام ہے، آپ خدا کا خوف کریں یار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پوری امت یہ دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے؟ بابا خدا کا خوف کرو۔ میں چھوٹ دے رہا ہوں، 300 سال کی کتابیں چھوڑ دو، اس سے پچھلے بزرگوں کو پڑھو، بڑے بڑے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ان کو پڑھو۔ اگر وہ میلاد پر کتابیں لکھیں اور ان کے گھر میں میلاد کی محفل ہو اور میلاد بادشاہ بھی منائیں، یہاں تک میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی پاک جس مکان میں پیدا ہوئے تھے ہر سال اس پر میلاد کی محفل ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے۔ میں دکھاؤں گا آپ کو 800 سال پرانے بزرگ، 900 سال، 1000 سال پرانے بزرگوں کی کتابوں میں۔ اگر یہ سب کچھ ہو تو پھر میں سچا، میرا مسلک سچا، اور اگر یہ نہ ہو، مجھے کوئی بندہ کہہ دے مولانا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ دیکھو ہمارے پاس دلائل ہیں، میں اس مرکز اہل سنت میں معافی مانگوں گا اور لوگوں کو روکوں گا بھی آپ یہ کام نہ کرو۔ میں نے کہا اگر ساری امت منا رہی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ نبی پاک کی آمد سے اتنا چڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تھی، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، سارا جہاں خوش تھا، ایک رونے والا تھا جس کا نام شیطان تھا۔ سارا جہاں خوش تھا، فرشتے بھی خوش ہیں، جنت والے بھی خوش ہیں، زمین والے بھی خوش ہیں، جانور، پرندے، درخت، چرند، پرند، ہر چیز، کائنات کی ہر چیز خوش ہے، شیطان رو رہا ہے۔ شتونگڑیاں پوچھے او کی ہو یہی؟ تو کہنے لگا آج وہ پیدا ہو گئے ہیں، آج وہ پیدا ہو گئے ہیں جو آئے ہیں نا، ان کی امت جتنے بھی گناہ کر لے، یہ اگر اپنے محبوب سے وفادار رہیں، اندر ان کا تعلق جڑا ہو، دنیا میں آ کے کوئی جرم کر بھی بیٹھے، فرمایا یہ حبیب تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک سب کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ امام احمد رضا کے ٹکڑے کھا میں تجھے دو، اٹھاؤ مسلم شریف۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، میرے آقا ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میرے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تھی، سوموار والے دن ابتدا ہوئی تھی، اور فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا۔ اپنی ولادت والے دن کو تو نبی خود یاد رکھتے ہیں، اور سال بعد نہیں، ہر ہفتے۔ کیا ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا دن یاد رکھنا ہے؟ بتاؤ بھائی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے، نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں، میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو،
تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا. تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا. جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا، کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز، کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے مولویوں کی، ذاکرین کی، تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا، نعت کنے پڑھی سی، تو منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڈ کے بہ جان گے، تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز، میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میلاد میں، محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں، محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا، جلسے جلوسوں میں، میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں. جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا، جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں، ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں، تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کیا آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا، پھر ہی کر دے رہو گے. تو میلاد شریف کا مہینہ 1-1.5 مہینے بعد آنے والا ہے. میں نے میلاد کے اوپر ڈیٹیل پچھلی دفعہ مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروا دی تھی، گرین پگڑی میں کروائی تھی. تو اس طرح کی یعنی جتنے بھی دلائل یہ پیش کرتے ہیں، میں نے سب کے سب اس میں کور کیے تھے. اس کے کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے. بلکہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اچھا یہ جو ہم لفظ اکثر بولتے ہیں تحدیث نعمت، یہ اسی سے نکلا ہے. تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کو خوشی سے اظہار کرنا، یہی لفظ ہے. تحدیث یہیں سے نکلا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تکبر کے طور پہ نہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر بیان کرنا. یہ قرآن میں حکم ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے یہ ہوا ہے. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بریلوی ہیں. انڈیا میں بھی اتنے ہوں گے، سب سے زیادہ بریلوی ہیں نا. ان کے علماء بھی لاکھوں میں ہیں. ان سارے مولویوں کی ویورشپ کلپس میں جمع کریں نا تو میری اکیلے کی ان سے زیادہ ہے. میلاد کے موضوع پہ بات ہوئی نا سر. ادھر آپ محرم پہ بھی آ جائیں، آپ شیعہ کے سارے علماء کے کلپس جمع کریں انڈیا پاکستان میں، ان کی ویورشپ جمع کریں، میرے کلپس کی ویورشپ ان سب کی ملا کے اس سے بھی زیادہ ہے. تو پھر امت کیا کر رہی ہے آج کل؟ امت جھومی ہوئی ہے، اور وہ جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی، تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے، یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے، ہر ہفتے مناتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھ کے۔ اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں، نام مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں، کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے، کوئی 12 کو کر رہا ہے، کوئی 9 کو کر رہا ہے، کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے۔ لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا ہے کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، تو یہ اجماع امت ہے۔ سن تبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے، امت کا ایک گروہ نہیں، پوری امت، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے، پوری امت نہیں اس کو مانتی، پوری امت۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں پوری امت اس پہ متفق ہے کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ قائل نہیں تھے وہ بھی اب دیکھا دیکھی شروع ہو گئے، چاہے وہ فضائل معاویہ بیان کرتے ہیں محرم میں، چلو شروع تو ہوئے ہیں نا، کسی بہانے سے شروع تو کریں نا، فضائل معاویہ شروع کریں تو لوگ پھر ہمارے ویڈیوز تک پہنچ جائیں گے، ان کو فضائل معاویہ پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی بہانے دراڑ تو ہوئی ہے نا، تو ڈرل ہوا ہے تو لوگ سچائی تک خود بخود پہنچ جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز تک تو اکثر لوگ وہی پہنچتے ہیں جو پہلے لوگ ان کو مخالفت کے طور پہ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا ہو گیا۔ خیر ایک ٹاپک الگ ہے، اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، بل اس آیت کے یہ متقاضی تھی کہ میں اس ٹاپک کو اس کے ساتھ ایڈریس کرتا کہ اس آیت کی امپورٹنس اس اعتبار سے کتنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں، چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر، بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے، اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔
اصل پرابلم پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں, میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی. تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں, کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی, اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے. حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا, اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے. اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا, یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے. اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں, اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں, ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال, اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے. مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے. اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں, کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں, غور و فکر ہو, اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو, اتباع کا جذبہ ہو, سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے, تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ یہ ہوتا, ہر نبی کا جاننے والوں میں, پہچاننے والوں میں, ماننے والوں میں ہوا ہے, امت محمد بھی مستثنا نہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون, جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی, اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا, اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا, اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ پر کی وہ اہمیت نہیں ہوگی, نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے, نہ دعا یاد کرنی ہے, کچھ پتہ نہیں, جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, وضو بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی, نماز جنازہ کی, آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تاکہ کھڑے ہوں, دل سے دعا مانگے. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی, تو بھائیو اس کا استخفاف ہوگا یا غائب ہو جائے گا. بزرگوں کی بات سنایا, اب جو آپ کو ٹھیک لگے آپ وہی کریے, پر کرنے والوں نہ کرنے والوں کو ٹون مت کریے, نہ کرنے والوں کو ٹون مت کریے, کیونکہ حساب اپنا اپنا بھائی. جو آپ کرو گے خود کا حساب خود ہی دو. آپ کا حساب کوئی نہیں دے گا, نہ میرا حساب
मुझे अलावा कोई और है। तो इसलिए मेरे बंधु, आप लोग खुश रहिए और हर चीज़ सोच विचार करके करने की कोशिश करिए, इंशाल्लाह आपको रास्ता मिल जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कर देना और एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।